السلام علیکم جی ہم لوگ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اسسٹنٹ ایس این گیٹ کے جو ٹیسٹ ہونے جا رہے ہیں 24 کو، تو ہم اس کی تیاری 15 دنوں میں انشاءاللہ آل سلیبس جو ہے وہ کمپلیٹ کریں گے۔ تو ہم سب سے پہلے اردو سے سٹارٹ لے لیتے ہیں۔ میں نے سوچا علامہ اقبال جو کہ ہمارے قومی شاعر ہیں، شاعر مشرق ہیں، تو ہم ان کی جو بکس وغیرہ ہیں اور امپورٹنٹ ان سے ریلیٹڈ ہیں چیزیں اردو کی، تو ہم ان کو کور کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہاں جی علامہ اقبال کی اردو مجموعہ کلام کے بارے میں بات کرتے ہیں، چونکہ یہ کوسچن آتا ہے کہ ان کا اردو میں سب سے پہلے جو مجموعہ کلام شائع ہوا یا ان کی بک شائع ہوئی اس کا نام کیا، تو مطلب سب سے پہلے ان کی بک کون سی ہے اردو میں، تو بانگ درا، اور اس میں جو سب سے پہلے نظم ہے حمالہ ہے آگے چل کر، یہ نظم سب سے پہلے ان کی بک میں سب سے پہلی جو نظم ہے وہ یہ ہے۔ پھر اس کے بعد بال جبریل ہے، پھر تھرڈ پہ جو آتی ہے ضرب کلیم ہے، اینڈ 4 پہ جو ہے ارغمان حجاز، یہ ان کی اردو منظومات ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر فارسی سے ریلیٹڈ کوسچن آتا ہے تو سب سے پہلے کیا ہے، اسرار خودی، رموز بے خودی، یہ دوسرے نمبر پہ ہے۔ پھر پیام مشرق ہے، پھر زبور عجم ہے، ارغمان حجاز۔ ٹھیک ہے، 4 ان کی اردو منظومات ہیں اور 5 جو ہیں ان کی فارسی منظومات ہیں۔ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے اردو منظومات کون سی ہیں، ان کی فارسی کون سی ہیں۔ پہلے بانگ درا آئی اور فارسی کے سب سے پہلے اسرار خودی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ امپورٹنٹ ہے، تو میں نے ان کو نکال کے بڑے محنت سے نکالا ہے اور نکال کے نوٹس بنا رہی ہوں، اور میں نے کہا چلیں آپ لوگوں سے شیئر کریں، اس بہانے میری بھی تیاری ہو جائے، آپ لوگوں کی بھی تیاری ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اب ہم 1 بائی 1 اس میں بانگ درا میں جو نظمیں ہیں ان کا مطالعہ کرتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ بانگ درا ان کا پہلا مجموعہ کلام ہے اردو میں، اور ان کی پہلی نظم جو ہے اس مجموعہ میں حمالہ ہے آگے چل کر۔ اس نظم میں علامہ اقبال نے فلسفہ پیش کیا ہے، جو کہ علامہ اقبال کا فلسفہ خودی کے نام سے اس نے شہرت پائی تھی۔ موسٹلی بات کی جاتی ہے کہ علامہ اقبال کا فلسفہ خودی کیا ہے، وہ پھر ہم بعد میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے جو یہی پڑھیں کہ فلسفہ خودی ان کا جو سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا، بانگ درا میں حمالہ ہے آگے چل کر اس میں پیش کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بانگ درا میں سب سے پہلے جو ان کی نظم حمالہ ہے آگے چل کر، یہ بھی کوسچن آ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، بانگ درا میں سب سے جو امپورٹنٹ نظمیں ہیں ان کا مطالعہ کر لیتے ہیں۔ خفتگان خاک سے استفسار ان کی نظم ہے جو کہ بانگ درا میں ہے۔ اس کے بعد نیش والا ہے، پھر اس کے بعد حسن و عشق ہے، پھر شکوہ ہے اور جواب شکوہ ہے۔ ٹھیک ہے، شکوہ کے ساتھ انہوں نے شکوہ کو ایک نام دیا، شکوہ اور جواب شکوہ، مطلب اس جو میں نے اس کو مطلب وہ کیا، اس میں میری مسٹیک یہ ہے کہ میں نے ساتھ میں جواب شکوہ نہیں لکھا، خیر لیکن یہ کہ آگے جب ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے تو ہم اس میں شکوہ جواب شکوہ دونوں کو لکھیں گے۔ خضر را زندگی سلطنت، سرمایہ و محنت، دنیا و اسلام، طلوع اسلام، یہ ان کی امپورٹنٹ نظمیں ہیں، یہ آپ نے یاد کرنی ہے۔ یہ بانگ درا میں کون کون سی نظم ہے، یہ کوسچن آیا ہوتا ہے کہ شکوہ ان کے کون سے مجموعہ کلام میں، تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ شکوہ بانگ درا میں ہے، نیش والا بانگ درا میں، حسن و عشق بانگ درا میں، خفتگان خاک سے استفسار اس بانگ درا میں، سرمایہ و محنت بانگ درا میں ہے، دنیا اسلام بانگ درا میں ہے، طلوع اسلام بانگ درا میں ہے۔ اب ہم ان نظموں کی جو تھوڑی تھوڑی تفصیلات ہیں، یہ کب شائع ہوئی ہیں اور کہاں پہ شائع ہوئی ہیں، کیسے کون سی نظم ہے جس کو علامہ اقبال نے خود پڑھا، تو یہ ساری تفصیلات ہم پڑھتے ہیں۔ خفتگان خاک سے استفسار ان کی یہ نظم ہے، بڑی امپورٹنٹ ہے۔ تو یہ نظم 1902 میں مطلب تصنیف بھی ہوئی اور رسالہ محسن میں شائع ہوئی، مطلب رسالہ محسن میں یہ جو تھا رسالہ تھا اس میں پہلی دفعہ شائع ہوئی، اور اس کا جو مختصر سا خلاصہ ہے وہ میں شیئر کر دیتی ہوں۔ اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اس میں علامہ اقبال نے مطلب یہ واضح کیا کہ انسان کے لیے موت ایک کیا ہے، پہیلی ہے جس سے آج تک نہ کوئی بوجھ سکا۔ ظاہر سی بات ہے انسان کو کوئی قدرت نہیں ہے، نہ انسان کو اپنی مرضی سے انسان جی سکتا ہے نہ مر سکتا ہے، تو انسان کا مطلب زندگی پر کوئی اختیار نہیں، اس کو گزار سکتا ہے وہ اپنی مرضی سے، لیکن اس کو نہ وہ اپنی مرضی سے زندہ ہو سکتا ہے نہ اپنی مرضی سے مر سکتا ہے، تو یہ انسان کے قبضہ قدرت سے باہر ہے، اور یہی سے اس کے خالق کائنات کے وجود کا پتہ چلتا ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ ایک ہستی ہے جو پیدا بھی کر رہی ہے، جس کی مرضی سے ہم لوگ مر رہے ہیں، زندہ ہوتے ہیں، تو اس سے اللہ تعالیٰ کا پتہ چلتا ہے۔ اس سلسلے میں علامہ اقبال نے مطلب دنیاوی جو زندگی ہے اس کو افسانوی رنگ مطلب افسانے کی شکل میں پیش کیا۔
جو دوسری نظم اس میں ہے وہ ہے نیش والا، اور یہ نظم رسالہ، یہ بھی رسالہ مخزن ایڈیشن جو تھا اس کا مارچ کا 1905 میں شائع ہوئی، اور اس کا مختصر خلاصہ یہ کہ یہ نظم ہندو مسلم اتحاد کی تحریک و تبلیغ سے متعلق ہے۔ ظاہر سی بات ہے، پہلے ہر علامہ اقبال بھی، قائد اعظم بھی کس کے حامی تھے؟ ہندو مسلم اتحاد کے، لیکن بعد میں انہیں ریئلائز ہوا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ چونکہ مطلب الگ الگ ہیں، دو الگ الگ نظریے، ان کا مذہب الگ ہے، یہ مطلب اکٹھے کسی صورت بھی نہیں رہ سکتے۔ تو ایز کمپیئر ٹو ادر جو پوئٹری وغیرہ ہو رہی تھی اس کو مطلب یونٹی کی، تو اس میں یہ نظم جو تھی وہ زیادہ مؤثر تھی، سب سے زیادہ مؤثر، لیکن اس کا کوئی اثر نہ لیا گیا، کیونکہ ہندو چونکہ مسلمانوں کے خلاف تھے، ان کی فطرت میں تھا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ ان کا رویہ جو مخالفانہ تھا، تو اس وجہ سے ان پر کوئی اس کا اثر نہ ہوا۔ تو تیسری جو ان کی نظم ہے حسن و عشق، جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، ویسے تو چل آپ لوگ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ عشق کے بارے میں، لیکن اس میں یہ نظم ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ رومانی جذبے کی حامل ہو سکتی ہے، لیکن علامہ اقبال نے اس میں در حقیقت تصوف کے اس نظریے کی تبلیغ ہے کہ محبت کیا ہے؟ محبت ہی تخلیق عالم کی بنیاد اور اصل کائنات ہے۔ مطلب اس کائنات کا مقصد کیا ہے؟ اس کو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ محبت ہے۔ مگر بھی ادیبوں کے بقول علامہ اقبال نے اس نظم میں محبت کی جو خصوصیات بیان کی ہیں وہ شیلے اور کیٹس جو کہ مغربی ادیب تھے، شاعر تھے، تو ان سے ملتے جلتے ہیں۔ اگر یہ کوشچن آ جائے کہ کس نظم کی بنیاد پر علامہ اقبال کو مطلب ان کے ساتھ مماثلت دی گئی ہے شیلے اور کیٹس کے ساتھ، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے حسن و عشق جو کہ ان کے بانگ درا میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جیسا کہ میں نے بتایا تھا شکوہ اور جواب شکوہ، یہ دونوں جیسا کہ میں نے بتایا کہ شکوہ اور جواب شکوہ ان کے بانگ درا میں ہے۔ شکوہ تھا، پہلے شکوہ انہوں نے لکھی، پھر اس کے جواب میں انہوں نے جواب شکوہ لکھی۔ تو شکوہ ایکچولی کیا تھی؟ یہ نظم بانگ درا کی مشہور ترین نظم ہے، بڑی مشہور ہوئی تھی۔ علامہ اقبال نے یہ نظم جو ہے انجمن حمایت اسلام کے سالانہ جلسہ جو کہ اپریل 1911 میں ہوا تھا اس میں پڑھی تھی، ٹھیک ہے۔ دراصل علامہ اقبال نے سوئی ہوئی قوم کو بیدار کرنے کے لیے یہ نادر انداز اختیار کیا۔ انہوں نے ایکچولی خدا تعالیٰ سے شکوہ کیا، مطلب جیسے مسلمان بظاہر تو لگ رہا تھا کہ وہ مسلمان مطلب اللہ اور نبی کے نام پہ لوگوں کو مارنے اور کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے، لیکن ان کے عمل سے ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ وہ مطلب اسلام کو فالو کر رہے ہیں۔ تو اس صورت میں علامہ اقبال نے ان کے عروج و زوال کو مطلب ایک شکوے کی شکل میں، مطلب جیسے مسلمان کی اللہ تعالیٰ سے شکر تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا، اس پر مطلب ان پر فتوے لگائے گئے کہ یہ کفر کا انہوں نے کفر کیا۔ تو اس سلسلے میں مولانا دیدار علی نے اقبال پر فتویٰ لگایا تھا کفر کا۔ تو اس نظم کے شائع ہوتے ہی جو مطلب جیسے میں نے بتایا کہ نام نہاد ملاؤں نے کفر کے فتوے جو تھے وہ جاری کیے، کیونکہ علامہ اقبال نے اللہ سے شکوہ کیا تھا اور مسلمانوں کی شکوہ شکایت کو مسلمان کی زبانی اللہ کے آگے بیان کیا تھا۔ پھر اس کے بعد مطلب اس کے کچھ ہی عرصے بعد آپ نے 1913 میں جواب شکوہ کی شکل میں شکوہ کا جواب دیا۔ پھر لوگوں کو مطلب سمجھ آئی کہ مطلب یہ ایکچولی انہوں نے کیا کیا۔ پھر وہ انہوں نے بتایا کہ اس سے مسلمانوں کی ذہنیت میں انقلاب آیا اور کچھ ہی مدت میں ترقی کی راہیں کھلنے لگی، مطلب انہوں نے مسلمانوں کو بیدار کر دیا۔ اللہ جیسے اس نظم کا ایک میں نے شعر دیکھا اور اس میں یہ مطلب تھا کہ اللہ اس کی جو خلاصہ تھا یا میں نے جو اس کو اندازہ لگایا وہ یہی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تو تیار ہوں دینے کے لیے، کوئی مانگنے والا تو ہو۔ مطلب مسلمانوں کو انہوں نے جیسے شکوہ کیا تھا، مطلب ایک مسلمان کے انداز میں شکوہ کیا، پھر انہوں نے اس کو شکوے کا جواب شکوہ میں دیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ سے کوئی مانگنے والا تو ہو، میں تو دینے کے لیے تیار ہوں، میں ان کو دنیا کی حکومت دینے کے لیے تیار ہوں، میں تو ان کو عروج دینے کے لیے تیار ہوں، تو میرے پاس مانگنے کے لیے تو کوئی آئے۔ کیونکہ مسلمان آپ کو پتہ ہے نا کہ اس دور میں کیسے مبتلا تھے برائیوں میں، تو اس دور میں علامہ اقبال نے پھر شکوہ جواب شکوہ کے ذریعے مسلمانوں کو بیدار کیا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جو نظم لکھی خضر راہ، یہ نظم بھی انہوں نے 1922 میں انجمن حمایت اسلام لاہور کے جلسے میں علامہ اقبال نے بڑے جذبے سے پڑھی تھی۔ یہ نظم دراصل آپ کو پتہ ہے جنگ عظیم جو ہوئی تھی پہلی ورلڈ وار، اس میں ترکوں کے خلاف جب یہ ختم ہوئی 1919 میں، تو ایک ان کو نکالا جانے لگا یورپ سے اور ان پر بڑے ظلم و ستم کیے جانے لگے۔ تو اس سلسلے میں پھر علامہ اقبال نے جو مطلب انگریزوں کا ظالمانہ رویہ تھا تو اس کے خلاف جو ہے مطلب اس کو پریزنٹ کرنے کے لیے مطلب جو بھی ان کے ساتھ ہو رہا تھا تو یہ نظم لکھی تھی۔
تو پھر اس پر ترکوں کی کے ساتھ جو کھلی غداری کی گئی تھی انگریزوں کے، اور نے بھی کی وہ مطلب انگریزوں کے ساتھ مل کر، تو وہ اس حوالے سے انہوں نے پھر یہ نظم لکھی تھی۔ اب جو امپورٹنٹ نظمیں تھی میں نے ان کا خلاصہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا۔ اب ہم دوسری بال جبریل کی طرف چلتے ہیں۔ ان کی جو دوسرا مجموعہ کلام ہے بال جبریل، اس میں سب سے پہلے مسجد قرطبہ کے بارے میں، مسجد قرطبہ کے بارے میں یہی ہے کہ اسپین چونکہ مغربی یورپ کا ایک ملک ہے جسے عربوں نے فتح کر کے اس کا نام پھر اندلس رکھا تھا، تو قرطبہ اس ملک کا ایک مشہور مطلب سٹی ہے جہاں عربوں نے اپنی حکمرانی کے دوران دنیا کی عظیم ترین اور خوبصورت ترین مسجد تعمیر کی تھی، تو جو مسجد قرطبہ کے نام سے پھر مشہور ہوئی۔ جب مہذب کہلانے والے یورپی عیسائیوں نے، جو عیسائی تھے، انہوں نے ظاہر سی بات ہے یہودیوں نے مسلمان سلطنت کے کمزور ہونے پر مسلمانوں کا انہوں نے قتل عام کیا، تو ان کو عیسائی بنا لیا اور ان کو پورے ملک سے خارج کر دیا۔ انہوں نے اس مسجد کو بھی گرجے میں تبدیل کر دیا۔ اقبال جب سیاحت یورپ کے دوران مطلب اس کی سیر و تفریح کے لیے یورپ گئے تو انہوں نے پھر اسپین کو دیکھا، وہاں گئے، انہوں نے مسجد کی عظمت اور اس کے جو بنانے والے تھے ان کی شان سے متاثر ہو کر پھر یہ نظم لکھی تھی۔ آپ نے پھر بتایا کہ یہ نظم کیا ہے، مسجد مرد مومن ان کے نزدیک کیا تھا، یہ بھی ایک امپورٹنٹ ہے کہ ہم مطلب ایسے کانسیپٹ ہے پہلے علامہ اقبال سے پہلے جو وحدت الوجود کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے، تو لیکن آپ جو تھے، آپ نے مرد مومن آپ کے نزدیک وہ ہیں جو اللہ اور رسول کے مطلب تابع مطلب چلتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں، ان پر بھی ایمان رکھنا جو ہے وہ مرد مومن ان کو بھی ماننا چاہیے، تو یہ مرد مومن کا کارنامہ ہے۔ تو آپ نے کیا کیا کہ اقبال نے واضح کیا کہ یہ عظیم الشان مسجد کیا ہے، مرد مومن کا کارنامہ ہے، اور اس کے لیے اور اس کا لازوال ثبوت ہے۔ اب جو دوسری جو اس میں بال جبریل میں ہے وہ ہے ذوق و شوق۔ ذوق و شوق یہ ایکچولی وہ مطلب خانہ کعبہ گئے اور انہوں نے زیارت وغیرہ کی، وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، تو پھر اس کے بعد انہوں نے یہ نظم لکھی، جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے کرتے محوت مطلب اور استغراق مطلب انسان غرق ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ڈوب جاتا ہے، تو کوئی عالم میں چلا جاتا ہے، تو پھر مطلب ظاہر سی بات ہے وہ دوسرے عالم میں چلا جاتا ہے، اس پر مدہوش ہو جاتا ہے، تو اس وقت سب کچھ بھول کر اس کے سامنے صرف اور صرف محبوب کی جلوہ آرائی رہ جاتی ہے، مطلب اللہ تعالیٰ اس کو نظر آتا ہے۔ تھرڈ جو ہے وہ ساقی نامہ ہے، مطلب یہ شراب اور اس کے لوازمات اس طرح مطلب انہوں نے تشبیہ وغیرہ دے کر اس طرح لکھی ہے، مطلب اس میں 3 نظمیں جو امپورٹنٹ ہیں، مسجد قرطبہ، ذوق و شوق اور ساقی نامہ، یہ بال جبریل کی 3 نظمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے ضرب کلیم میں انہوں نے لکھا شعاع امید، فنون لطیفہ اور غلاموں کی نماز۔ غلاموں کی نماز ایک وفد آیا تھا کسی کنٹری سے، شاید ترکی سے آیا ہوا تھا، انہوں نے پھر اسلام آباد فیصل مسجد میں شاید انہوں نے نماز ادا کی، اور اس طرح مطلب وہ امام صاحب نے نماز لمبی کر دی، تو ان کے وفد نے پھر مطلب علامہ اقبال سے کچھ پوچھا، تو اس کے جواب میں پھر علامہ اقبال نے اس وقت کا تو پتہ نہیں، پھر انہوں نے یہ نظم لکھی تھی غلاموں کی نماز۔ اس کے بعد ہے ارغمانی، اس کے بعد ان کا جو اردو منظوم ہے ارغمان حجاز، اس میں انہوں نے دوزگی کی مناجات مطلب یہ ایک نظم لکھی تھی، پھر ابلیس کی مجلس شورا، تو ابلیس کی مجلس شورا، اور اس کے علاوہ جو تھی ایک جبرائیل و ابلیس بھی لکھی تھی، مطلب یہ امپورٹنٹ بتائی گئی ہیں آپ کو نظمیں وغیرہ، اس کے علاوہ بھی ہیں ان کی، تو اس میں ابلیس کی جو مجلس شورا انہوں نے 1936 میں یہ لکھی تھی، مغرب پر انہوں نے ڈائریکٹلی نہیں بلکہ انڈائریکٹلی اس کو پھر مطلب بتایا کہ جس طرح ان کے مشیر آتے تھے اور وہ اس طرح ان کے اثرات کس طرح جو ہیں وہ مسلمانوں پر ہوئے، تو یہ ساری جو ہیں اس میں انہوں نے انڈائریکٹلی تنقید کی ہے، تو یہ 1936 میں شائع ہوئی۔ پھر ان کی جیسے کہ بتایا کہ یہ والی اردو منظوم جو بال جبریل ہے اس میں مسجد قرطبہ ہے، ذوق و شوق ہے، ساقی نامہ ہے، اردو جو منظوم ہے ضرب کلیم، اس میں شعاع امید ہے، فنون لطیفہ ہے، غلاموں کی نماز ہے، اسی طرح ارغمان حجاز میں دوزخی کی مناجات ہیں، ابلیس کی مجلس شورا ہے۔ یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے کس مجموعہ کلام سے کون سی نظم ہے، مطلب ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے فارسی میں کون سی منظومات لکھیں، تو فارسی میں اسرار خودی ہے، رموز بے خودی ہے، پیام مشرق ہے، پیام مشرق میں ان کی شبنم اور نوائے مزدور، یہ امپورٹنٹ ہے، یہ آگے ان کی پھر 2 نظمیں ہیں، پھر زبور عجم، ارغمان حجاز، ٹھیک ہے۔
ارغمان حجاز جو ہے وہ انہوں نے لکھی ہے، یہ اردو میں بھی ہے اور فارسی میں بھی ہے، یہ دونوں میں ہے، ٹھیک ہے، اردو میں بھی اور فارسی میں بھی۔ ارغمان حجاز میں خلافت و ملکیت اور عصر حاضر، یہ ان کی دو امپورٹنٹ نظمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب امید ہے آپ لوگوں کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آئے تو کائنڈلی میرے چینل سبسکرائب کریے اور ساتھ میں جو ہے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ تمام آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں، اور انشاءاللہ ہم اپنی جو تیاری ہے اس کو بڑے اچھے طریقے سے لے کر جلد سے جلد کمپلیٹ 15 دنوں میں اپنا سلیبس کمپلیٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔